گھر اور معاشر محبتیں رہے دل میں، ہو عافیت گھر میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا یہ پروگرام گھر اور معاشرہ، جب یہ ہمارا پروگرام ہوتا ہے تو ہم کوئی نہ کوئی ٹاپک لے کر آپ کے پاس آتے ہیں۔ آج بھی ایک ٹاپک ہے، زبردست ٹاپک ہے۔ امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، بہت پیاری پیاری باتیں پتہ چلے گی، اور ہمارے مختلف سیگمنٹ بھی ہوتے ہیں، ایک سوال بھی ہم کرتے ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ گھر اور معاشرہ، آج جو اس میں ہم نے ٹاپک لیا ہے وہ بھی ٹاپک بہت زبردست، نصیحت والا اور بہت کام کا ہے۔ ہر ٹاپک ہی کام کے ہوتے ہیں، یہ بھی کام کا ہے۔ تو گھر اور معاشرے میں شادی کو آسان کیسے بنائیں؟ جی، آسان تو ہے ہی، ہم نے کیا کیا مشکلات پیدا کر دی ہے۔ بعض اوقات گھر کے معاملات، خاندان کے معاملات، بچے نہیں مان رہے، بڑے نہیں مان رہے، سسرال والے نہیں مان رہے، حالات ہے، کرنا پڑتا ہے، مجبوری ہے۔ بھئی پہلی شادی تو کہتے ہیں کہ پہلی خوشی ہے، اور پہلی خوشی میں تو کریں کیا کریں، اللہ نے پہلی خوشی دکھائی ہے۔ پھر دوسرے میں نہ کریں تو بھئی پہلی میں کیا ہے، دوسرے میں نہ کریں تو یہ فیل کرے گا، یہ بچہ یا بچی احساس کمتری میں ہوں گے، اس کے سسرال والے کیا بولیں گے، خاندان والے کیا بولیں گے۔ اور اگر آخری شادی ہو تو چلیں بھئی اللہ کا کرم ہے، اللہ نے آخری خوشی دکھائی ہے، اس میں تو اپنے دل کے ارمان پورے کر لیں۔ تو شریعت کے دائرے میں رہ کر اپنے ارمان پورے کرنے ہیں۔ یاد رکھیے، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان شریعت کا پابند ہے۔ جو شرعی اصول ہیں، اگر کوئی کام کرنا بھی ہے تو سب سے پہلے شریعت کے اصول دیکھنا ہوں گے کہ شرعاً وہ جائز ہے کہ نہیں ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں کہ شادی میں ہمیں کیا کریں، کیسے آسانیاں بنائیں، گھر کیسے بسائیں، بچوں کی تربیت کیسے کریں، بچیوں کی تربیت کیسے کریں۔ یہ پورا ایک سبجیکٹ ہے۔ آج جو بڑے ہیں، یہ کسی وقت میں بچے تھے، یہ بڑے ہوئے، ان کی شادیاں ہوئیں، ان کے بچے ہوئے، بچے بڑے ہوئے، ان کی شادیاں ہوئیں، ان کے بچے ہوئے، تو کل کے بچے آج کے باپ، آج کے باپ کل کے دادا، اور یوں ایک نسل بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اور آج جو نانا دادا بن گئے، یہ آنے والے دن کے مرحوم چلے جائیں گے دنیا سے، کب تک جئیں گے؟ تو یہ دنیا ہے، یہ سرکل ہے، یہ چل رہا ہے۔ تو شادی بھی ایک بہت جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ کیا لازمی جز ہے۔ ہمارے ساتھ ہمارے مبلغین بھی ہوں گے۔ پہلے میں درود پاک کی ایک بہت پیاری فضیلت آپ کو عرض کرتا ہوں۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں حمام میں گر گیا، میرے ہاتھ پر سخت چوٹ آئی جس کی وجہ سے ہاتھ میں کافی سوجن آ گئی، میں بڑی تکلیف محسوس کر رہا تھا۔ رات جب سویا تو کیا دیکھتا ہوں کہ خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ نظر آیا۔ زیارت ہوئی اور لبہائے مبارکہ کو جنبش ہوئی، رحمت کے پھول جھڑنے لگے اور میٹھے بول کچھ یوں ترتیب پائے، بیٹا تمہارے درود نے مجھے متوجہ کیا۔ صبح اٹھا تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے درد تو دور ہو ہی چکا تھا، ساتھ ساتھ سوجن کا بھی نام و نشان مٹ چکا تھا۔ تو درود پاک کی بڑی فضیلت ہے، بڑی برکت ہے۔ ہمیں چاہیے خوب درود و سلام پڑھتے رہیں، خوب اس کی برکات حاصل کرتے رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، میں آج سٹارٹ میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ واقعے سے پہلے ہمارے جو مبلغین ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے مہمان کہیں گے کہ میزبان، دعوت اسلامی میں سبھی مہمان ہیں، سبھی میزبان ہیں، بلکہ مہمان نہیں کہیں گے، میزبان ہی ہیں۔ پیارے پیارے ہمارے عمران مدنی بھائی، عمران بھائی آپ کو مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید۔ آج آپ نے کرم فرمایا اتوار کو صبح، اور ماشاءاللہ سید ثاقب شاہ صاحب ماشاءاللہ دونوں مدنی ہیں، اور ہمارے ماشاءاللہ موسٹ سینئر اسلامی بھائی ہیں، مدنی چینل کے مبلغ ہیں، اور سمجھ لیں کہ رونق ہیں یہ۔ اللہ کریم انہیں نظر بد سے بچائے۔ تو یہ جو ہے ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم اپنے پروگرام کے سٹارٹ میں ایک سوال بھی کرتے ہیں، تو دیکھتے ہیں آج کا سوال۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا نکاح کس شہر میں ہوا؟ نمبر 1 کراچی، نمبر 2 لاہور، نمبر 3 ملتان، اور نمبر 4 فیصل آباد۔
میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج کا بھی جو سوال ہے وہ ہمارے شیخ کامل، شیخ طریقت، امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کی مبارک ذات سے ہے، اور وہ بھی شادی سے متعلق ہے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کا جو نکاح ہے وہ کون سے شہر میں ہوا. تو 4 آپشن بتا گئے تھے آپ کو، اور درست جواب دینے والے کو ہماری مجلس کی طرف سے تحفہ دیا جاتا ہے. تو آج جو تحفہ دیا جائے گا وہ فیضان نماز کتاب، تو انشاءاللہ یہ بذریعہ پوسٹ یا کوریئر بھجوائی جائے گی. درست جواب دینے والوں کی قرآن اندازی ہوگی، اور قرآن اندازی میں جن کا نام نکلے گا ان کو یہ تحفہ بھجوایا جائے گا. ایک شخص جس کا گھر قبرستان کے قریب تھا، اس نے اپنے بیٹے کی شادی کے سلسلے میں رات دیر تک ناچ رنگ کی محفل قائم کی. لوگ ناچ کود دھما چوکڑی میں مشغول تھے. قبرستان کا سناٹا چیرتی ہوئی 2 عربی اشعار پر مشتمل ایک گرجدار آواز گونج اٹھی. ان اشعار کا ترجمہ کچھ یوں تھا: اے ناچ رنگ کی ناپائیدار لذتوں میں منہمک ہونے والو، موت تمام کھیل کود کو ختم کر دیتی ہے. بہت سے ایسے لوگ ہم نے دیکھے جو مسرتوں اور لذتوں میں غافل تھے، موت نے انہیں اپنے اہل و عیال سے جدا کر دیا. راوی کہتے ہیں، خدا کی قسم چند دنوں کے بعد دولہا کا انتقال ہو گیا. موت کی آندھی آئی اور ٹھٹھا مسخریوں، دھما چوکڑیوں، سنگیت کی دھنوں، چٹکلوں اور کہکہوں، شادمانیوں اور مسرتوں اور مچلتے ارمانوں اور خوشی کی تمام راحت سامانیوں کو موت اڑا کر لے گئی. دولہا موت کے گھاٹ اتر گیا اور وہ خوشیوں بھرا گھر ماتم کدا بن گیا. تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک، تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک. موت آئی پہلواں بھی چل دیے، خوبصورت نوجوان بھی چل دیے. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، موت حقیقت ہے، اٹل ہے، آنی ہے. نہ یہ شادی دیکھتی ہے، نہ بیاہ، نہ یہ بچپن دیکھتی ہے، نہ جوانی، نہ یہ بڑھاپا. جس کا جب وقت لکھا ہے آ جاتی ہے. شادی نئی ہو یا شادی ہونے والی ہو، کنوارے ہو، تو ہر حال میں موت کو یاد رکھنا چاہیے. اس موقع پر مجھے یہ بھی یاد آیا کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ جب کسی کو شادی کی مبارکباد دیتے ہیں، ساتھ ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں کہ موت کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. یہ موت سے غفلت ہی ہے جو ہمیں گناہوں کی طرف لے جاتی ہے، بیرا روی کی طرف لے جاتی ہے، اور یوں گناہوں پہ بندہ دلیر ہو جاتا ہے کہ جیسے کبھی مرنا ہی نہیں ہے. تو شادی بیاہ کوئی خوشی کے موقع بھی ہوں تو اپنی موت کو پیش نظر رکھنا چاہیے. تو چلتے ہیں اپنے پیارے پیارے مبلغین کی طرف کہ شادی بنائیں آسان. عمران بھائی کیسے بنائیں آسان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، یہ اس کا بہت بڑا احسان. اب اسلام نے ہماری ضروریات کا بھی خیال رکھا ہے، کیونکہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور نکاح کرنا انسانی ضرورت بھی ہے. اور اس کے حوالے سے نکاح کو آسان اس صورت میں بنایا جا سکتا ہے کہ جب نکاح کے فضائل جو ہے وہ پیش نظر ہوں. صحیح. اگر اس کی فضیلتیں بندے کے پیش نظر ہوں، یعنی اس کے حوالے سے علم ہو، چونکہ علم جو ہے نا پھر عمل کی طرف راغب کرتا ہے. علم جو ہے وہ عمل کی طرف لے کر آتا ہے. اگر علم ہی نہیں ہوگا اور ایک لگا بندہ رسم و رواج کے تحت ہی نکاح ہوگا تو شاید پھر آسانی کا ذہن نہ بنے. لیکن اگر اس کے آسانی کے جو فضائل ہیں اور نکاح کے جو فضائل ہیں وہ اگر پیش نظر ہوں تو پھر اس کے عمل کی طرف بھی بندہ راغب ہوگا. اب اسلام نے اس کی فضیلتوں کو بڑا جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، اور قرآن حکیم کے اندر بھی اس کو بیان کیا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی احادیث میں اس کو بیان کیا ہے. اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر یہ بھی ارشاد فرمایا ہے، ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. اگر نکاح کرنے والے فقیر ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی صرف نکاح کیا ہے، ایجاب و قبول ہوا ہے. مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بھی فرمایا کہ اگرچہ ابھی رخصتی نہ ہوئی ہو، صرف نکاح ہو گیا ہو، تو نفس نکاح کی فضیلت یہ ہے کہ بندے کے رزق کے اندر برکت ہو جاتی ہے. اور کیسی برکت کہ ان یکونوا فقراء، اگر فقیر بھی ہوں گے نا تو پھر ان کے نکاح کی برکت سے اللہ رب العالمین ان کو مالدار بنا دے گا، غنی بنا دے گا. اور اس کی واضح مثال ہر بندہ اپنے گھر میں دیکھ سکتا ہے کہ دیکھنے والا یہ دیکھے کہ شادی سے پہلے میری اتنی انکم نہیں تھی،
شادی سے پہلے میں اکیلا تھا اور اپنا خرچہ بڑی مشکل سے چلاتا تھا، لیکن اس کے بعد پھر شادی ہوتی ہے تو پھر گھر والوں کا خرچہ بھی ہوتا ہے، پھر اللہ اولاد عطا فرماتا ہے تو ان کا خرچہ بھی ہوتا ہے، ساری چیزیں چلتی رہا کرتی ہیں۔ تو نفس نکاح کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے ان کے رزق میں برکتیں نازل فرما دیتا ہے۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر یہ کہا جاتا ہے نکاح آسان اس لیے نہیں بنتا علی بھائی کہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ پہلے بچہ جو ہے کمانے والا بن جائے، پہلے اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے اور اس کے بعد اس کی شادی کا سوچا جائے گا۔ وہ کھڑا تو اپنے پاؤں پر ہے، کسی محلے والے کے یا گھر کے کسی اور فرد کے پاؤں پہ تو نہیں کھڑا ہوا، لیکن یہ عجیب کانسیپٹ بن گیا ہے۔ یہ آپ لوگ بھی اعتبار سے صحیح کریں، لیکن یہ محاورہ جو ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے کہ بھئی مطلب یہ کہ اپنی ذمہ داریاں اٹھا لے اور سب کما لے۔ اچھا کمانے کی بھی لمٹ نہیں، کتنا کمائے، کتنا کما لے، جتنا کما لے تو اور آگے بڑھ جائے، تھوڑا اور پڑھ لے، تھوڑا اور، پھر ایج بھی نکل جاتی ہے بعض اوقات، تو پھر وہ خرابیاں جو آتی ہیں یہ جی ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں گے نا کہ ہر بندہ اپنے ارد گرد پر غور کرے تو کچھ لوگ ایسے نظر آئیں گے کہ جو واقعتاً اسی وجہ سے اب تک شادی سے محروم ہیں۔ تو اللہ نے تو یہ فرمایا ہے کہ شادی کرو مالدار ہو جاؤ گے، اور بندہ کہے کہ نہیں پہلے مالدار ہو جائیں پھر شادی کریں گے، تو یہ درست نہیں ہے۔ اور بہرحال بندے کو اس آیت کریمہ پر ہی اگر یقین ہو جائے نا، آپ دیکھیں کہ نکاح کرنا پھر آسان ہو جائے گا۔ بڑی پیاری بات ہے، جب اللہ پاک نے قرآن میں فرما دیا تو ہمارا تو ایمان یقین ہے، بالکل، لیکن وہ نفس اور شیطان اور دنیاوی لوازمات میں بندہ ایسا کھو جاتا ہے، ایک تو نکاح اور شادی کے معاملات کو وہ پیچیدہ کرتا چلا جاتا ہے اور طول پکڑتی چلی جاتی ہے، پھر خرابیاں میرے مدنی چینل کے ناظرین ہمارے سامنے ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں آپ کو ایک سناتا ہوں، برکت والا نکاح۔ ہر کوئی شخص برکت کی دعا کرواتا ہے، برکت چاہتا بھی ہے، تو برکت والا نکاح ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نکاح کو برکت والا قرار دیا جس میں فریقین کا خرچ کم ہو۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بڑی برکت والا وہ نکاح ہے جس میں بوجھ کم ہو۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں، یعنی جس نکاح میں فریقین کا خرچ کم ہو، مہر بھی معمولی ہو، جہیز بھی بھاری نہ ہو، کوئی جانب کی طرف سے مقروض بھی نہ ہو، کوئی ایسی شرط سخت بھی نہ ہو، اور اللہ پاک کے توکل پہ لڑکی دی جائے، وہ نکاح بڑا ہی بابرکت ہے اور ایسی شادی خانہ آبادی ہے۔ آج ہم حرام رسموں بیہودہ رواجوں کی وجہ سے شادی کو خانہ بربادی بناتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کریم اس حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ایک حدیث پاک ہے۔ تو میں ثاقب مدنی بھائی کی طرف بڑھوں گا یہ کہ ثاقب بھائی برکت والا نکاح، تو ہمارے یہاں تو ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے، فہرست، تو سامان کی، تو لوازمات کی، تو رسموں کی، تو لینے دینے کی، تو ڈیمانڈیں بھی ہے، تو یہ برکت کیسے حاصل کریں پھر؟ پہلے تو میں ایسا یہ کہوں گا کہ ماشاءاللہ آج کا موضوع بڑا ہی زبردست موضوع ہے، یعنی آپ کو بھی مزہ آ رہا ہے تو ہمارے ناظرین کو زیادہ مزہ آئے گا۔ جی یقیناً اس میں اصلاح کا پہلو بہت زیادہ ہے، اور یوں سمجھیے کہ کہیں نہ کہیں کسی کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ اس طرح کی شادی ہو۔ صحیح۔ کہیں تو لڑکے کا سلسلہ ہوتا ہے، جو لڑکے والے ہوتے ہیں ان کی خواہش یہ ہوتی ہے، اور کہیں لڑکی والوں کی خواہش یہ ہوتی ہے، اور اکثر غالب طور پر یہی ہوتا ہے کہ لڑکی والوں کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے شادی کا یہ آسان ہو۔ کیونکہ آپ آج سب دیکھیں نا کہ جس کی 2-4 بیٹیاں ہی ہوں، بیٹا نہ ہو، صرف 4 بیٹیاں ہی ہوں، تو اس نے تو ساری زندگی کمانے پر لگانی ہے اور لوگوں کے گھر بھرنے کے لیے ہی لگا دینی ہے۔ ادھر سے وہ کمائے گا اور جہیز بنانا ہے، اور پھر جہیز بھی ایسا ہمارے ہاں ہوتا تو نہیں ہے کہ آپ اور ہم دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین کہ ہم مسلمان ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ قرآن نے بیان کیا ہے۔ شریعت مطہرہ اگر ہم اس پر عمل کرتے ہیں تو ہماری زندگی پرسکون ہوتی ہے۔ کتنی پیاری حدیث مبارکہ آپ نے بیان فرمائی کہ برکت والے نکاح سے مراد کیا ہے، کون سا نکاح برکت والا ہے کہ جس میں فریقین کے اوپر بوجھ کم پڑے، یعنی کوئی مقروض نہ ہو، کسی پر قرض نہ آئے، یہ ہے برکت والا نکاح۔ اچھا پھر ہم جب مسلمان ہیں تو ہم اپنی زندگی کو شریعت مطہرہ کے مطابق اگر گزاریں گے، شریعت کے مطابق اگر ہماری شادی ہوگی تو ہمارا گھر بھی امن والا ہوگا، ہم خود سکھی ہوں گے، بلکہ یوں کہیے کہ آگے والی زندگی ہماری پرسکون ہو جائے گی، برکت ہی برکت ہے، برکت ہی برکت ہوگی۔ اب دیکھیں نقصان علی صاحب یہاں پر ہوتا ہے نا کہ جس وقت بندہ قرض لے لے
اور چونکہ ناک بھی رکھنی ہوتی ہے، یہ بھی ہمارے ہاں ایک سلسلہ ہے کہ بھئی یہ کرنا ہے کیونکہ ہم نے ناک رکھنی ہے، منگنی کرنی ہے جی ہم نے ناک رکھنی ہے، اور منگنی میں بھی ہم نے ایسی منگنی نہیں کرنی، ہم نے بتلانا ہے کہ ہم منگنی کر رہے ہیں جناب والا، ہم تو سیٹھ صاحب ہیں، ہم فلاں صاحب ہیں، فلاں ہیں، ہم نے منگنی کرنی ہے، چاہے قرض لے کر آئیں، چاہے کچھ بھی کیا جائے، ہم نے منگنی کرنی ہے، ہم نے کارڈ بنانے ہیں، ہم نے جناب بارات میں ایک ساتھ ہم نے 500,000 بندے کو لے کر چلے جانا ہے کہ وہاں پر جا کر ہم لے کر پہنچ کے سامنے والے کے حالات کیسے ہیں، کس طرح وہ شادی کا اہتمام کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں ایسا کہ کیا یہ بات کیا کم تھی کہ کسی بندے نے اپنا جگر کا ٹکڑا دے دیا؟ بیٹی کیا عام ہے؟ آپ دیکھیں اگر کسی بندے کو کہے نا کہ آپ بچپن میں یہ بیٹی مجھے دے دیں، کہے گا بھئی خیر تو ہے، بیٹی تمہیں کیوں دے دوں، میری بیٹی ہے، میں پالوں گا پوسوں گا۔ اچھا وہ پھر بیٹی دل کا چین کتنا بنتی ہے، سکون کتنا بنتی ہے، اسے پالے گا پوسے گا، اس کی ناز برداریاں اٹھاتا ہے، اس کو کتنے پیار سے پالتا ہے، اس کا گھر آنا ہے، والد کا گھر آنا ہے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کو دیکھنا ہے، اس کو ماتھے پر بوسے دینا ہے، اسے سینے کے ساتھ لگانا ہے، اسے بہترین کھلانا ہے، پالنا پوسنا، جوان کرنا ہے۔ اب جوان کر دیا، جگر کا ٹکڑا تھا، بچپن میں تو نہیں دیا، بچپن میں اگر کسی نے مانگا نہیں دیا، کہا بھائی نہیں میری بیٹی میں کیوں تمہیں دوں، جوان کر کے پال کر پوس کر اچھی تربیت کر کے پڑھا لکھا کر اب تمہیں اپنا جگر کا ٹکڑا دے رہا ہے۔ یہی کیا کم تھا کہ ہم اپنی ڈیمانڈوں پر ڈیمانڈیں کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں یہ بھی دے دیں، جہیز میں ہمیں یہ بھی دینا چاہیے، ہمیں آپ یہ بھی دیں تو ہمیں گاڑیاں بھی دیں تو بنگلہ بھی دیں۔ آفت تو یہاں تک پہنچ چکی ہے، اب تو فرسٹ ڈیلیوری ہو تو اس میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بھی لڑکی والے جو ہیں یہ پہلا سارا سلسلہ اٹھائیں گے۔ اگر بیٹا پیدا ہوتا ہے تو پھر شامت اس لڑکی کے والدین پر آتی ہے کہ بعض رسومات کے بارے میں مجھے پتا چلا کہ اگر بیٹا پیدا ہو تو لڑکی والے لڑکے والے کو دوبارہ سے لڑکے کی بہنوں کو سونے کے کنگن دیں گے، انگوٹھیاں دیں گے، لڑکے کی ماں کو سونے کا سیٹ دیا جائے گا۔ یہ ہماری خود ساختہ رسومات ہیں اور یہ اس کو اسلام نے پسند نہیں کیا ہوا کہ ہم کسی پر اتنا بوجھ ڈال دیں، جبھی تو ہمارا یہ سلسلہ ہے کہ ہم پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پھر لڑکا جب کرے تو وہ قرضہ اتنا اٹھا لیتا ہے کہ بعد میں کیا اپنی فیملی کو ٹائم دے، کیا اپنے گھر والوں کو ٹائم دے، ماں باپ کو ٹائم دے۔ پھر ماں باپ بھی پریشان ہوتے ہیں، پہلے تو ناک کے لیے کہہ رہے تھے ناک رکھنی ہے ناک رکھنی ہے، اب وہ اس ناک کو سیدھا کرنے کے لیے قرض اتار رہا ہوتا ہے کہ بھئی قرض بھی تو اتارنا ہے، اب اس اتارنے کے لیے وہ ٹائم نہیں دے رہا، اوور ٹائم لگا رہا ہے، بیرون ملک سفر کر رہا ہے، کیا کچھ نہیں کر رہا۔ اب کیا ہے، کمر ٹوٹ چکی ہے، اس کی قرض کے بوجھ میں اتنا دب چکا ہے۔ تو یہ اگر ہم اس کو شریعت کے مطابق گزارتے تو ہمارا یہ کتنا سکون ہو جاتا۔ میں یہاں پر ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کی بات کرتا ہوں۔ دیکھیں حاجی علی صاحب، نبی پاک علیہ السلام تو مالک دو جہاں ہیں، حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو یہ احد پہاڑ سونے کا ہو کے میرے ساتھ چلنا شروع کر دے، حضور چاہیں تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ نبی پاک علیہ السلام نے سبحان اللہ حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کے بعد جو ولیمہ کیا اس میں نہ گوشت تھا اور نہ ہی روٹی تھی۔ یہ ہے مالک کونین، مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ تو ایک تو نبی پاک علیہ السلام نے جو ولیمہ فرمایا اس میں کیا تھا، ولیمے میں کھجور اور گھی سے تیار شدہ حلوہ تھا، یہ ولیمہ کیا گیا ہے۔ یہ بھی تو ایک انداز تھا کہ ولیمے کا۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے حضرت سیداتنا زینب کے نکاح پر پوری ایک بکری ولیمہ کی، پوری ایک بکری، بلکہ کسی بھی ازواج مطہرات کے ولیمے میں جتنے بھی حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمائے، کسی کے نکاح میں اتنا بڑا ولیمہ نہیں ہوا، اور اتنا بڑا ولیمہ کہ ایک بکری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس کو ذبح فرماتے ہیں اور اس کا ولیمہ فرماتے ہیں، بلکہ بعض گوشت کیا گیا، کچھ کم کیا، کچھ زیادہ، یعنی کہ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح میں ایک بکری کو ذبح کیا گیا، یوں ولیمہ کیا گیا۔ یہ کیا تھا، حضور علیہ السلام تو چاہتے تو سونے کو اگر تقسیم کرتے حضور تو اٹھا کر پورا احد پہاڑی تقسیم ہوتا تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا تھا، یعنی کتنوں کو کیا کچھ سونے کے کیا کچھ نہیں مل سکتے تھے، لیکن حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہماری تربیت فرمائی ہے تو حضور کا خود کا عمل ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے شادی کو کیسا کرنا ہے۔ ہم شریعت کے مطابق کریں، حضور کے فرامین کے مطابق کریں، ہمارا گھر بھی امن کا گہوارہ بنے گا اور ہمارا نکاح بھی برکت والا نکاح ہو جائے گا۔ کیا بات ہے۔ یہ شادی اس لیے بھی آسان نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے نا شادی کو چٹکوں، لطیفوں، محاوروں کے ذریعے سے مشکل اور ایک عجیب چیز پیش کیا جاتا ہے، صحیح فرما رہے ہیں۔
اور اس کے مقابلے میں بدکاری کو اور گناہ کے راستوں کو جو ہے نا اس کو بڑا خوبصورت بنا کر جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے. پروموٹ کیا یہ تو جاتا ہے دیکھیں اس کو. ہاں اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے. اس کو دیکھیں قرآن کی نظر میں اس کو اگر آپ دیکھیں گے بھائی صاحب تو اس کے اندر نظر یہ آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کافروں کی نظر میں ان کے برے اعمال مزین کر دیے. بہت ساری آیات اس مفہوم کے قرآن میں موجود ہیں. تو اگرچہ وہ آیات مسلمانوں کے لیے نہیں ہیں لیکن دیکھا جائے تو یہ جو ہمارا عمل ایک نیک عمل ہے اس کو مسلمانوں کی نظر میں ہم برا بنا کر پیش کرتے ہیں اور جو گناہ ہے اس کو اچھا بنا کر پیش کرتے ہیں. تو ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہم نکاح کو جو ہے وہ اچھا بنا کر پیش کریں. حدیث مبارک میں یہ بیان کیا گیا، مجمع الزوائد کی حدیث مبارک ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسکین کون ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسکین وہ ہے جس کی بیوی نہ ہو. مسکین ہے وہ مسکین ہے. عرض کی گئی یا رسول اللہ بھلے وہ مالدار ہو، بھلے وہ مالدار آدمی ہو، اس کے مال و دولت اس کے پاس بہت ہو. فرمایا ہاں بھلے اس کے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہو لیکن اگر اس کی زوجہ نہیں ہے تو پھر وہ مسکین ہے. اچھا جی ہاں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ فرامین ہیں. تو اب اس طرح کے فرامین اور یہ فضائل اگر ہمارے پیش نظر ہوں گے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ نکاح کو آسان بنائیں. صحیح فرما رہے ہیں، بالکل صحیح ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، نکاح بنائیں آسان، واقعی آسان ہے. اور ہمارے مبلغین سے بھی ہم پوچھیں گے کہ ہم نے خود کیا کیا مشکلات کھڑی کر دی ہیں. جیسے ہمارے سید ثاقب شاہ صاحب نے ماشاءاللہ بہت پیارے انداز میں جو ہے وہ تربیت فرمائی، مدنی پھول دیے. تو جب یہ فرما رہے تھے تو ماشاءاللہ کیفیت تھی. اور واقعی ہر بندے کو ایک چیز یاد آتی ہے کہ بچی دینا، واقعی اپنے جگر کا ٹکڑا نکال کر دینا. کئی سال اس کو پال پوس کے بڑا کیا. تو پھر واقعی آج کئی بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں. کئی لوگ ملتے ہیں ہماری پبلک ڈیلنگ اجتماعات میں آنا جانا، گھروں میں آنا جانا، کئی لوگ ملتے ہیں، والد بھائی، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں کہ بچی کی ایج بڑھ رہی ہے، رشتے آ نہیں رہے ہیں. تو شادی تو آسان ہے، نکاح آسان ہے، لیکن موجودہ دور میں ثاقب شاہ صاحب نے تو منگنی سے شروع کیا. شاہ صاحب جب آپ فرما رہے تھے تو میں نے اس پہ ظاہر بات ہے کچھ نہ کچھ اطلاعات تو ہمیں بھی آتی ہیں. تو جب بات پکی ہوتی ہے، جب رشتہ دیکھنے آتے ہیں جاتے ہیں تو اس کے لوازمات، پھر دینا لینا کہ بھائی وہ منگنی ہے تو بات پکی ہو گئی تو اس کو بھی دینا ہے تو اس کو بھی دینا ہے. یعنی اتنا جو ہے اس کو لمبا کر دیا ہے، اتنا لمبا کر دیا ہے کہ وہ سمٹتا ہی نہیں. اور پھر اس لوازمات کو پورے کرنے کے لیے جیسے وہی آپ نے فرمایا قرض کے ساتھ ساتھ پھر اگر ادا نہ ہو تو شرمندگی. پھر وہی ہے کہ ایک کی کر لی تو دوسرے کی ویسے کریں. تو جی گولڈ دینا ضروری ہے، حیثیت ہے نہیں ہے، گولڈ کے ریٹ کہاں پہنچے ہوئے ہیں، لیکن دینا ہے. جی وہ بچی ہے تو بہو آ رہی ہے. یعنی اتنی مشکلات کھڑی کر دی ہیں. اچھا کوئی کرنا چاہے تو اس کو خاندان والے، گھر والے، بچے سب گھیر لیتے ہیں. نہیں تھوڑا بہت تو چلتا ہے. تو تھوڑا بہت کرتے 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 وہ بہت ہی ہوتا چلا جاتا ہے. یہ تو شادی کے لیے، نکاح کے لیے کون کون سی چیز ایسی لازم ہے کہ کم از کم یہ تو کر لیں، یہ سٹیپس کر لیں تو نکاح ہو جائے گا. جیسے آپ نے ولیمے کا فرمایا تو نکاح ہے تو مہر ہے، تو یہ سٹیپس کر لیں تو باقی اضافی سٹیپس کیا کیا ہیں وہ تو اتنے ہیں کہ لمبی لسٹ ہے اس کی. تو وہ دونوں مبلغین سے سنتے ہیں، اس پہ فرمائیے گا. اچھا اس میں تو صرف اصل تو یہی ہے کہ آپ صرف نکاح کر دیں. اور نکاح میں بھی بہتر طریقہ کار جس طرح بھی وہ آپ نے حدیث مبارکہ بھی بیان فرمائی تھی، اس میں بھی یہ ہے کہ حق مہر بھی محدود رکھا جائے. صحیح، شریعت کے مطابق حق مہر رکھا جائے. بہترین اسے کہا گیا ہے کہ جس کا جو ہے حق مہر جلدی ادا کر دیا جاتا ہے. اسے بہتر کہا گیا ہے کہ جس کا حق مہر جلدی ادا کیا جاتا ہے. ایک تو حق مہر، پھر دوسرا یہ ہے نکاح ہو گیا ہے، اب کی شادی ہو چکی ہے، اب ہے ایک ولیمہ ہے. اور ولیمے میں بھی ہم اگر احتیاط برتتے ہیں، اور ایک تو سلسلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیں جن کو دیا ہے وہ اگر اس کا اظہار، اللہ کی نعمت کا اظہار کرتے ہیں اور ایک گیدرنگ کو بلاتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم اتنی گیدرنگ نہیں کر سکتے تو ایک جب ہم نکاح کریں تو نکاح میں ہی اعلان ہو چکا ہے کہ ان کی شادی ہو چکی ہے. مستحب جو طریقہ کار بیان کیا گیا نکاح کا کہ وہ جمعہ کا دن ہو، جمعے کی نماز کے بعد ہو، سب نمازیوں کے سامنے ہو، مجمع عام کے سامنے، اور مسجد میں ہی جی مسجد میں ہی نکاح کرنے کو یہ مستحب قرار دیا گیا. اچھا اعلان ہو چکا ہے، اب صرف ایک جو ہے ولیمہ، یہ ہے سنت مبارکہ. بقیہ یہ جتنی بھی رسومات ہیں ہماری خود ساختہ ہیں، خود گھڑی ہوئی ہیں، اور اس کا کوئی شریعت کے دائرے میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے. نکاح ہے
اور ولیمہ ہے. ولیمے میں بھی ہمیں بتا دیا گیا کہ کتنا ولیمہ کرنا ہے. ہم حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمہ کو دیکھیں کہ حضور نے جو سب سے بڑا ولیمہ فرمایا ہے تو ایک بکری کو حضور نے ذبح فرمایا ہے, اتنا ولیمہ کیا ہے. لیکن ہم اگر دور کے مطابق دیکھتے ہیں تو اتنا کیا جائے کہ ہم پر بوجھ نہ پڑے, ہم قرض کے نیچے نہ دبیں. یہی ہمارا برکت والا سلسلہ. میرے مدنی چینل کے ناظرین, نکاح بنائیں آسان, میں یہ جب ویسے بھی دیکھنا ہوتا ہے لیکن جب اس پروگرام کی ہم تیاری کر رہے تھے تو عمران بھائی مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم عالیہ کا ایک ویڈیو کلپ زبردست وہ تھا, وہ ہم نے نکلوایا تو وہ چینل کی حساب سے وہ نکل نہیں سکا, مل نہیں سکا ہماری مجلس کو. لیکن کیا مفتی صاحب نے فرمایا, مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ نکاح آسان بنائیں. یعنی کہتے تو ہیں لوگ, چاہتے بھی ہیں لیکن کر نہیں پاتے, حالات معاملات گھر خاندان بندہ پیک ہو جاتا ہے. لیکن مفتی صاحب نے فرمایا کہ کورونا کے دوران ہی جو 2 سال رہے 2020 اور 21 تقریباً کووڈ میں گزرا, تو اس میں اس نے پریکٹیکل کر کے دکھا دیا. 4 آدمی جا رہے ہیں, نکاح کروا کے لیا ہے, سادگی سے رخصتی کروا لی, ہال بند, SOP نافذ, تو ہو گیا نا یہ کم خرچ میں. بلکہ کئی لوگ تو ایسے بھی ملے مجھے, شاید آپ کو بھی ملے ہوں, آپ کی امامت بھی فرماتے ہیں, لوگوں سے رابطہ ہے کہ یار اللہ کرے ہمارے بچوں کا بھی نکاح اسی دوران ہو جائے, نہ بینکوٹ کا خرچہ ہو, نہ بارات کا خرچہ ہو, نہ مہمانوں کا خرچہ ہو. تو یعنی کر سکتے ہیں, دل چاہتا ہے لیکن پتہ نہیں وہ ایسی کیا چیز ہے. تو کیا فرمائیں گے, یہ پاسبل ہے؟ اصل میں اس کی بھائی صاحب میں سمجھتا ہوں ایک وجہ یہ ہے کہ ہم جو ہے نا مخلوق کو راضی کر کے اور سمجھتے ہیں کہ سب راضی ہو جائیں گے. ہم لوگوں کو راضی کرنا چاہتے ہیں, لیکن یاد رکھیں کہ مخلوق کو راضی کر کے رب کو ناراض کرنا عقل مندی نہیں ہے. اللہ ہم اللہ رب العالمین بادشاہ ہے, اللہ رب العالمین ہمارا مالک و خالق ہے. ہم ہر حال میں اسے خوش رکھنا چاہتے ہیں, اسے جو ہے وہ بڑا سمجھتے ہیں. لیکن جب شادی کے معاملات آتے ہیں, اس طرح کی معاملات آتے ہیں, تو پھر جو ہے نا وہ ہم اپنے عمل سے اس کا ثبوت نہیں دیتے, اور پھر ہم جو ہے نا وہ اپنے خاندان والوں کو, رشتہ داروں کو, دوست احباب کو راضی کرنے کے چکر میں کہ بھائی ٹھیک ہے زندگی میں ایک ہی بار شادی ہو رہی ہے, کر لو جو کرنا ہے. تو بھائی یہ ساری چیزیں جب آپ نئی زندگی کا آغاز کر رہے ہیں اور اس کے اندر ہی آپ رب کی نافرمانی کر رہے ہیں, تو پھر آپ جو ہے وہ آگے کی زندگی کے اندر آسانی کی آپ کیسے جو ہے وہ امید رکھ سکتے ہیں؟ تو جب نیا کام کرنا ہے, ہمارے اسلام نے تو اس کا طریقہ بتایا ہے کہ بھی بسم اللہ پڑھ کے نیا کام شروع کیا جائے ہیں, اس کے لوازمات اسلامی طور طریقوں کو اس کو پورا کیا جائے, اس کے بعد پھر نیا کام شروع کیا جائے. تو اب ہم نے نئی زندگی شروع کرنی ہے تو اس کا آغاز ہم نے ایسا کرنا ہے کہ بھائی اس کے اندر ہم نے گانے باجے بھی کرنے ہیں, اس کے اندر فلمیں ڈرامے بھی ہیں, اس میں ڈانس بھی ہے, اس میں اللہ کی نافرمانی ہے, اور پھر ہم بعد میں جو ہے وہ شکوہ شکایات کرتے ہیں کہ ہماری جو ہے نا وہ شادی خانہ بربادی ہو گئی, آبادی نہ ہوئی, اور یہ نہ ہوا, وہ نہ ہوا, گھر نہیں بس رہا, طلاقیں ہو جاتی ہیں, جھگڑے آ جاتے ہیں, اور اسی طرح جو ہے وہ رزق میں تنگی ہو جاتی ہے. یاد رکھیں کہ اگر رب کو راضی کرنا ہے نا, اگر رب راضی ہے تو سب راضی ہو جاتے ہیں, اور اگر رب کو ناراض کر کے ہم چاہیں کہ مخلوق اور لوگ ہم سے راضی ہو جائیں تو ایسا نہیں ہو سکتا. دیکھیں حدیث مبارک میں بھی یہ بیان کیا گیا کہ لوگوں کو مال کے ذریعے سے خوش نہیں کیا جا سکتا. یعنی مال ایک ایسی چیز ہے کہ بندہ کسی کو چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے سے کسی کو راضی کر لے, تو ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں رب کی رضامندی میں بندوں کو راضی کیا جا سکتا ہے, اور ایسی مثالیں جو ہے نا وہ ہمارے معاشرے میں ہیں. قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت آپ کے سامنے, اور بھی ہمارے کئی ایسے اسلامی بھائی ہیں کہ جنہوں نے سادگی سے شادی کی ہے, اور پردے کے اہتمام ہوتا ہے, اور ساری چیزیں ہوتی ہیں. آپ اس کو مزید اچھے انداز میں بیان کریں گے تو اس طرح اگر ہم کریں تو پھر شادی خانہ آبادی ہو سکتی ہے. صحیح فرما رہے ہیں. یہ میرے مدنی چینل کے ناظرین پاسبل تو ہے, اور جو اضافی رسومات ہیں آج کل تو ایسا ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ 10-10, 15-15, 20-20 دن تک ایونٹ چلتے ہیں. میوزیکل نائٹ الگ, تو قوالی نائٹ الگ, تو مہندی الگ, تو مائیوں الگ, تو کوئی عجیب پھر بے پردگی, بے ہودگی. دیکھیں اگر نعت خوانی کروانی ہے, محفل کروانی ہے, وہ بھی کروائیں, اچھی بات ہے, لیکن حد سے تجاوز نہ کریں. اور اگر آپ کے مہمان اتنے ہیں کہ آپ گھر کے پاس ارینج نہیں کر سکتے تو ہال وغیرہ بھی جائز لے سکتے ہیں. لیکن ایک یہ ہے کہ سب سے پہلے شریعت, میوزک نہ ہو, موسیقی, بے پردگی نہ ہو. یعنی وہ کام جو کھلے ناجائز ہیں, حرام ہے, وہ تو بربادی لائیں گے نا یہ. اور پھر اپنی حیثیت بھی دیکھیں. بعض اوقات تو ایسا بھی دیکھا گیا شاہ صاحب کہ اب وہ بارات آنی ہے, اب پتہ ہے کہ یار ان کے پاس 4 ویل نہیں ہے, چلو ٹھیک ہے گاڑی کو ہوتی ضرورت کہ چلو بارات جائے گی تو بارات دلہن رخصت کروا کے لائیں گے, تو چلو کار کی ہوتا ہے رینٹ پہ لے لی, کسی جاننے والے سے لے لی. اب تو اب کیا کہیں اس کو, ناز نخرے کہیں, یا ٹرینڈ ایسا بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ اب میں گاڑیوں کے برانڈ کے نام تو کیا لوں. یعنی بڑی بڑی گاڑیاں جو کروڑوں روپے میں آتی ہیں
یعنی کہ اس کا ایک نام ہوتا ہے کہ فلاں فلاں چوائس ہوتی ہے، تو وہ فلاں گاڑی ہو تو وہ سجی ہوئی تو یوں ہو تو وہ یوں ہو. اب بھلے قرض دے کے لیں، کسی سے منت کر کے لیں، کسی کے آگے ہاتھ پھیلا کے لیں گے بھائی تو ایک دن کے لیے مجھے کروڑ پتی بنا دے تو میں اپنی شان سے جاؤں گا، کل بھلے موٹر سائیکل پہ گھومتا رہوں گا. تو یہ ظاہری نمود و نمائش ہمیں مار دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے. یہ پھر دینا لینا اتنا کہ وہ کر کے دے لینا کرتے رہتے ہیں. اور بھائی انہوں نے اتنا دیا، لیکن پھر اتنا دیا کہ آپ کی جیب خالی ہو گئی، پھر آپ بھرتے رہیں پورے سال. یہ اچھا کوئی سادگی سے کر بھی لے، آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کہ ٹھیک ہے جہیز میں ہم اتنا تو یہ سب. یہ ایک طبقہ دنیا میں ایسا بھی ہے، خاندان کہہ لیں، محلے والے کہہ لیں، جاننے والے کہہ لیں، ارے کچھ نہیں دیا، چلو کوئی بات نہیں، گنجائش نہیں ہوگی، چلو ٹھیک ہے. یہ تو ایسے لوگ بھی آ کر پن کرتے ہیں کہ بھائی کچھ بھی نہیں دیا. تو یوں بعض لوگ اس سے بچنے کے لیے کہ یار ہماری بچی کو تانا نہ ملے تو چلو کچھ دو. پھر کچھ کی لمٹ نہیں ہے، تو اے سی بھی چاہیے، تو پھر وہ بائک بھی، تو آپ نے پوری ڈیٹیل بتائی، تو پھر کار بھی. تو یہاں تک نگرانی شدہ کا بیان تھا. بعض قوموں میں تو یہ ہے کہ گھر بھی دلا کر دیں گے، کاروبار کے لیے پیسہ بھی دیں گے. وہ بھائی شادی کر رہے ہو، دولہا کی بوری لگا رہے ہو، کوئی خرید و فروخت کر رہے ہو، کوئی ریٹ چل رہا ہے، کوئی مارکیٹ ہے، کیا ہے یہ. اور اس طرح کے ٹرینڈ نے بعض اوقات یہ جو بہت زیادہ ہائی فائی میں چلے جاتے ہیں، بہت زیادہ اوور لمٹ چلے جاتے ہیں، تو یہ غریبوں کو یا جن کے پاس مال نہیں ان کو احساس کمتری میں بھی مبتلا کر دیتے ہیں. یہ ایسے حاج صاحب دیکھیں، ایک تو احساس کمتری کا شکار کر دیتے ہیں، دوسرا جس وقت ہم اتنا بوجھ ڈالتے ہیں تو ہمیں احساس نہیں ہوتا حاج صاحب کہ بسا اوقات پھر تانے دیتے ہیں. اس قدر عورت کو تانے دیے جاتے ہیں کہ تمہارے والدین نے دیا کیا ہے، انہوں نے اپنی بساطت سے بڑھ کر دیا ہے، یہ دیا ہے. انہوں نے اپنے جگر کا ٹکڑا دیا ہے، یہ دیا ہے. انہوں نے اپنا گھر کا چین تمہیں دیا ہے، اپنے گھر کا سکون تمہیں دیا ہے. انہوں نے گھر کا تمہیں رازدار دیا ہے، گھر کی تجوری کا مالک تمہیں دے دیا ہے، سب کچھ تمہیں دے دیا ہے. اور کیا دیا ہے؟ صرف مال کی خاطر اتنے تانے دے کر ساس بھی دے رہی ہے، تو جناب شوہر بھی تانے ہیں، تو نندے ہیں، تو ساری خاندان جمع ہو کر ان کو تانے دیتا ہے. کبھی وہ منظر دیکھیں ایسا کہ جس وقت والدین اور رکشے پر اور گاڑی پر بھر کر جہیز لے کر آتے ہیں نا، وہ قیامت ٹوٹتی ہے کہ جس وقت طلاق ہوتی ہے اور وہ گھر ٹوٹتا ہے اور وہ اپنی بیٹی کا سامان لے کر آتے ہیں. یہ عام بات نہیں ہے. ہمارے دو تانوں کی وجہ سے یہ دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ ہم کتنا اس دنیا میں جی لیں گے؟ کتنا مال ایک مرتبہ ذرا سے جھٹکا لگتا ہے، مال سارا تباہ برباد ہو جاتا ہے. انسان کی زندگی پوری زندگی کے لیے مفلوج ہو کے رہ جاتا ہے. گاڑی تو ہم نے سجا لی، ایک دن کے لیے ہم نے اس کو اتنا کر دیا، ایک دن سارا کچھ کر لیا. لیکن اچھا یہی ہے کہ آپ کی زندگی سنور جائے، آپ کا گھر سنور جائے، آپ کی بیوی اچھی، آپ کا گھر اچھا. لوگوں کی تانوں پر تو ہم نے کان دھرنا ہی نہیں ہے. لوگ کہاں راضی ہوتے ہیں؟ وہ بات وہی والی ہے کہ دو باپ بیٹا اور جن کے پاس گدھا تھا، وہ کسی صورت میں بھی لوگ کہاں راضی ہوں گے؟ لوگوں نے راضی نہیں ہونا، زمانے نے راضی نہیں ہونا. ہم نے بات عمران بھائی والی بات ہے کہ ہم نے مخلوق کو نہیں، ہم نے خالق کو راضی کرنا. خالق کی رضا میں پھر مخلوق راضی ہو تو یہی رضا ہے، اسی میں فائدہ ہے. تو جب ہم اس طرح کا سلسلہ بنائیں گے تو ہمارا گھر سکون والا ہوگا، ہماری نسلیں آگے سکون کی زندگی گزاریں گی. وہ بات وہی آ جاتی ہے کہ جب ہم شریعت مطہرہ کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں. کیا بات ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، اسٹارٹ میں ہم نے ایک سوال کیا تھا، اسکرین پہ بھی سوال دوبارہ آپ دکھا دیجئے ذرا. آج کا سوال کیا تھا؟ یہ امیر علیہ سنت کا نکاح کس شہر میں ہوا؟ 4 آپشن ہیں، کچھ کالز ہیں، تو کال ہم لیتے ہیں. گھر اور معاشرہ میں جو آج موضوع ہے شادی بنائے آسان، اس میں میری رکن شورا سے گزارش تھی کہ آج کل ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جہاں پر شادیوں پر لاکھوں خرچ کیے جاتے ہیں، وہاں پر شادیوں میں یہ بھی بولا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ بھئی اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو خاندان میں ہماری بے عزتی ہو جائے گی، ہمارا ناک کٹ جائے گا. پھر اس کی بنا پر جا کے پھر لاکھوں کروڑوں کا خرچہ کرتے ہیں، حتیٰ کہ پھر مقروض بن جاتے ہیں، پھر ان پر کئی سال تک قرض کا بوجھ لیے وہ گزارتے رہتے ہیں. تو برائے کرم اس بارے میں آپ ارشاد فرما دیں. اس پر تو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ ثاقب شاہ صاحب نے فرمایا کہ جس ناک کو بچاتے ہیں پھر ساری زندگی ناک کٹتی رہتی ہے قرض کے بوجھ تلے. تو ایک چیز میں عرض کروں گا، اپنے آپ کو بناوٹی زندگی سے نکالیں. آرٹیفیشل لائف، بناوٹی زندگی. ہم وہ نہیں ہیں جو دکھنا چاہتے ہیں، ہم وہ نہیں ہیں جو اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں. تو اپنی جیسی حیثیت رہیں نا اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے. جیسے ہمارے مبلغین نے بتایا، کیا ضرورت ہے ایسا بن کر دکھانے کی جس کو ہم قائم نہ رکھ سکیں. ہاں اللہ نے دیا ہے تو کیجئے، بلکہ کئی ایسا دیکھا گیا ہے کہ لوگ پیسہ ہے لیکن اللہ کی رضا کے لیے سادگی اختیار کرتے ہیں. اب سادگی سے مراد کیا؟ سادگی سے مراد اس کی بہت سارے ڈیفینیشن آ سکتی ہے، لیکن ہمیں اسراف سے، فضولیات سے. اب کھانے کی ڈشیں ہیں تو ٹھیک ہے، 1 سالن بنا لیا، 2 بنا لیا، کم سے کم کرتے چلے جائیں. اب آپ نے اتنا اوور لمٹ کر لیا کہ کھانا ضائع ہو رہا ہے، اسراف ہو رہا ہے، بچ رہا ہے. اور آج کل تو جو بوفے سسٹم ہے، اب وہ کرتے ہیں کرنے والے
لیکن کسی نے مجھے کہا کہ بوفا سسٹم میں کھانا زیادہ ضائع ہوتا ہے. ایک تو تاخیر ہو جاتی ہے, پھر سب بیچارے بیٹھے ہوتے ہیں, بھوک ہوتی ہے عروج پر, پھر آتی ہے خوشبوئیں, پلیٹیں ایک طرف, بوفے ایک طرف. شاہ صاحب ناشتہ تو کیا نا, لگ رہا ہے جو کھانے کا جو تذکرہ آیا ہے آئٹم میں یاد نہ آ جائیں. پھر اتنے ساری ڈشیں, اس کے نیچے لیمپ جل رہا ہے, خوشبوئیں اٹھ رہی ہیں, سارے ہال والے 500 700 800 1000 آدمی بیٹھے ہیں. اب اس میں پڑھے لکھے بھی ہیں تو نارمل بھی ہیں تو پیسے والے بھی ہیں تو سب. اب جب کہتے ہیں آ جائیے کھانا شروع, اب جب شروع ہوتا ہے تو سب لائن میں لگے ہوتے ہیں. پھر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں دوبارہ نمبر آئے گا کہ نہیں آئے گا. اتنی پلیٹ بھر لیتے ہیں کہ 4 آدمی بھی شاید نہ کھا سکیں. اب وہ ہٹ سے کہ کھانے کی وہ کیا کہیں گے اس وقت کیفیت ایسی ہے, پھر وہ کھانا بچ جاتا ہے. کون کھائے گا اس کی پلیٹ کا؟ مقصد نہیں بھی کوئی لیتا ہی ہے, پھر وہ ضائع ہوتا ہے. یہ تو یہی ہے کہ اتنا کھائیں کہ جتنا پیٹ میں گنجائش ہو. ڈشیں اگر زیادہ بھی ہیں تو اپنے پیٹ پر بوجھ نہ ڈالیں. پیٹ اپنا ہے, معدہ اپنا ہے, پھر ڈاکٹر کے پاس آپ نے جانا ہے, علاج کرانا ہے, اس کا بھی آپ کو ایسا نہ ہو کہ خرچہ گلے آ جائے. اور مزید کال دیجیے گا. گھر اور معاشرہ میں آج شادی بنائے آسان, یہ موضوع لیا گیا ہے. محمد علی بھائی رکن شورا سے عرض ہے کہ الحمدللہ اگر ہم دین کے اصولوں کے مطابق شادی کرنے پر آ جائیں تو ہماری نسل بہت سارے گناہوں سے بھی بچ جائے گی اور گھر بستے رہیں گے. دیکھا یہ گیا ہے کہ بظاہر اعلیٰ قسم کے اخراجات, لگژری چیزوں کو لے کر اگر شادی کی جائے تو تھوڑے ہی عرصے میں ناچاکی بھی آ جاتی ہے. اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو, لیکن ہو جاتا ہے. جب اللہ رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر کے ایسا معاملہ ہوگا تو پھر برکت کہاں سے آئے گی؟ اللہ پاک ہمیں ہوش کے ناخن لیتے ہوئے آسان نکاح کرنے کی طرف خود بھی اور دوسروں کو ترغیب دینے کی سعادت عطا فرمائے. اطہر الطاری اسلام آباد سے عرض گزار تھا. آمین آمین. بہت پیاری بات ہے یہ. اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے ماحول میں ہم دیکھتے ہیں یہ الحمدللہ فیضان مدینہ میں مساجد میں نکاح ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ ایک سادگی ہوتی ہے اور بہت ایک ماشاءاللہ ماحول. بلکہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ کا تو کیا کہنا یہ, جس طرح آپ نے اپنے بچوں کی شادیاں کی, ایک رول ماڈل ہیں آپ. مقصد آپ کے ایسے سے مریدین کیا نہیں ہو سکتا, لیکن واقعی یہ کر کے دکھاتے ہیں, کرتے ہیں یہ. تو ہم بھی فالو کریں ان کو. اور بیجا رسومات, مائیوں, مہندی, دودھ پلائی کی رسم, تو یہ تو وہ, اب یہ دینا ہے. اب بعض خاندان میں ہوتا ہے کہ بھئی وہ دولہا کو جو ہے وہ انگوٹھی دینی ہے سونے کی یا لاکٹ دینا ہے. گولڈ تو ویسے ہی حرام, نہیں جی رسم ہے بھلے نہ پہنے, ہماری بچی کو دے دیں گے یہ. تو اتنا بوجھ کیوں ڈال, یعنی گھڑی ہو تو امپورٹڈ ہو, جوتے ہو تو امپورٹڈ ہو, پھر جوتا چھپائی کی رسم, تو دودھ پلائی کی رسم, لمبی لسٹ بنی ہوئی ہے. اور بیچارے کی جیب ہی خالی ہو جائے بعد میں, بھلے دوستوں سے وہ قرض چکاتا رہے, لیکن رسمیں ساری پوری کرنی ہے کہ بھیا یہ سب. کیا فرمائیں گے عمران بھائی؟ اصل میں یہ قوموں کی جو ہے نا رسمیں الگ الگ ہوتی ہیں, ہر خاندان کے اندر رسمیں الگ الگ ہیں. ایک کتاب میں نے دیکھی تھی آئی صاحب, اس کے اندر جو ہے نا وہ ہر قوم کی الگ الگ رسمیں بیان کی گئی تھی کہ اس قوم کی یہ رسمیں ہیں, اس قوم کی یہ رسمیں ہیں. تو ہمارے تو مجھے بھی اپنے خاندان کی کچھ پتہ لگی کہ اچھا ہمارے بھی جو ہے نا وہ خاندان میں ایسا ہے. لیکن بہرحال جو بچنا چاہے, جس کو اللہ بچائے تو وہ بچ سکتا ہے. باقی رسمیں تو دیکھیں جتنا بڑھاتے جائیں گے اتنی بڑھتی چلی جائیں گی. دیکھیں جو نیت ہے, جو شادی بنانے آسان بنانے کا ایک نسخہ یہ بھی ہے کہ شادی کرنے کی نیت کیا ہے. اگر تو جو ہے وہ محض صرف یہ ہے کہ جو ہے نا وہ شادی کرنی ہے رسم سمجھ کر, تو پھر اس پر ثواب نہیں ملے گا. شادی کرنا ہے, یہ زندگی کا ایک پارٹ آف لائف ہے. اس پر نیت کریں ہم کہ بھئی ہماری نیت کیا ہے. جب نیتیں اچھی اچھی ہوں گی نا تو پھر ہماری شادی آسان بھی ہو جائے گی, پھر غیر ضروری رسموں سے بھی بچیں گے, پھر اللہ کی نافرمانی سے بھی بچیں گے, اور پھر ہماری شادی خانہ آبادی بھی ہوگی. اپنی نیتوں کو درست کر لیں, نہ صرف اپنی بلکہ اپنے گھر والوں کی. اپنے ایسا میں خاندان میں ایسا آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے نا خاندان کے بڑے ہوتے ہیں, اچھا ان کی چلا کرتی ہے, تو اب ایسے موقع پر جس کی شادی ہوتی ہے نا اسٹینڈ اس کو لینا ہوتا ہے. صحیح بھئی مثال کے طور پر آپ کی شادی ہے تو آپ ہی اسٹینڈ لیں گے نا, بھئی میں یہ نہیں چاہتا. صحیح. اب اگر جو ہے وہ شادی آپ کر رہے ہیں, کوئی ناجائز کام ہو رہا ہے, آپ اس پر کہہ دیں کہ بھئی میں یہ نہیں کروں گا, تو پھر جب دولہا ہی منع کر دے, ناراض ہو جائے, بھلے کسی کی 4 سننی بھی پڑ جائیں, اللہ کی رضا کے لیے سن رہا ہے, تو پھر انشاءاللہ اس ناجائز کام سے بچیں گے, شادی آسان ہوگی. نیتوں کی امیر اہل سنت جو ہے نا وہ عالم نیت ہے, اور ہر چیز کی نیتوں کا امیر اہل سنت نے ہمیں توجہ دلائی ہے. تو اس پر بھی تو نیتیں کریں. ہمارا ماحول یہ ہے معاشرے کے اندر بھائی صاحب کہ شادی کے موقع پر نا ہر بندہ سائیڈ فرینڈ بناتا ہے, لیڈیز کی طرف بھی مردوں کی طرف بھی, دولہا بھی دلہن بھی, دونوں کے سائیڈ فرینڈز ہوتے ہیں. لیکن وہ بھی اس کے طریقے کیا بتا رہے ہوتے ہیں سب جانتے ہیں.
شادی کے بعد گھر چلانا کیسے ہے، اسلام کے مطابق چلنا کیسے ہے، اس طرف گفتگو کم ہوتی ہے، کچھ اور ہی باتیں چل رہی ہوتی یہ فرما رہے ہیں وہ ایسے بیجا چیزیں ایسی وہ کہ جیسے کہ بارات جاتی ہے تو وہ آج کل تو وہ ساؤنڈ لگا کر وہ گاڑی کے ساتھ ایک تو وہ میوزک، پھر وہ ڈھول والے، پھر آتش بازی، یعنی ایسا وہ کر دیا ہے کہ لاکھوں لاکھ روپے شاید اسی میں خرچ ہو جاتے ہیں۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، ٹاپک تو بہت بڑا ہے، ہماری تیاری بھی ہے، بہترین 2 مبلغین ہمارے ساتھ ہیں، لیکن ٹائم ہمیں کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ اینڈ کی طرف آئیں۔ میں آخر میں کچھ اپنے مبلغین سے بھی اس پہ لوں گا، یہ کہ شادی کے بارے میں ہمارا ٹاپک ہے یہ۔ ایک تو وہ بچے اور بچیاں کہ جو شادی کرنے کے لیے اپنے ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، ماں باپ کی نہیں مانتے، ایک طرح سے بغاوت کر دیتے ہیں، اللہ نہ کرے معاذ اللہ گھر سے بھاگ کر یا اس طرح کر کے وہ کرتے ہیں کہ جس میں اپنے ماں باپ کی عزت کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں، پھر ان کا گھر بس نہیں پاتا یا وہ تو اس طرح کے جو اسٹیپس لیتے ہیں بچے یا بچیاں۔ تو مختصراً آپ دونوں کو جس پر کمنٹس دیجیے گا، کیونکہ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ایک پہلو تو یہ ہے، ہم اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے کہ جو بچے یا بچیاں گھروں سے بھاگ کر یا اپنی پسند چلا کر شادی کرتے ہیں، گھر والوں کو ناراض کر لیتے ہیں یا اس طرح کے معاملات، تو ان کو کیا کرنا چاہیے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر بچے یا بچی کئی شریعت کے دائرے میں رہ کر کہیں وہ کرنا چاہتے ہیں تو ماں باپ کا کیا کردار ہے، وہ کیا رول پلے کریں تاکہ بچوں کی انڈرسٹینڈنگ اگر ہے یا کچھ اس طرح کے معاملات ہیں شرعاً جائز ہے تو وہ کیا کریں کہ ان کو یہ بغاوت کا منہ نہ دیکھنا پڑے۔ تو عمران بھائی کیا فرمائیں گے؟ سب سے پہلے تو میں چونکہ وقت کم ہے تو ایک دو باتیں ہی عرض کروں گا کہ دیکھیں، جو بھاگ کر شادی کرتے ہیں، ماں باپ کو ناراض کر کے شادی کرتے ہیں، تو آج کل تو انٹرنیٹ کا دور ہے، آپ ریسرچ کر لیں، آپ غور کر لیں، آپ ڈھونڈ لیں کہ جو طلاق کی شرح ہے وہ ارینج میرج میں زیادہ ہے یا لو میرج میں زیادہ ہے، آپ دیکھ لیں، اور اس کے اندر آپ کو یہی نظر آئے گا کہ جو شادی ماں باپ کو ناراض کر کے لو میرج ہوتی ہے اس کے اندر طلاق کی شرح زیادہ ہے، وہ زیادہ لانگ ٹرم چلتی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ باتیں اس وقت اگر کوئی ہمارا بھائی بہن ایسی سن رہی ہے شاید سمجھ میں نہ آئے، لیکن کچھ چیزیں وقت ثابت کیا کرتا ہے۔ جذباتی کیفیت ہوتی ہے، عقل معاف ہو جاتی ہے، بس میں نے یہ کرنا ہے یہ۔ اچھا، وہ پسند یا محبت، اگر پسند یا محبت ختم ہو گئی اب وہ جو ہے وہ کھچاؤ شروع۔ اچھا، پھر صلح کے لیے کس کے پاس جائیں گے، مدد کے لیے کسے پکاریں گے، اور بڑا کون سر پہ ہاتھ رکھے گا۔ اور بعض اوقات یہ تانے سننے کو ملتے ہیں، اگر گھر والوں سے انڈرسٹینڈنگ ہو بھی جائے، وہ اب بھگتو، اب نمٹو کی نا اپنی پسند، اور پھر شوہر تانے دیتا ہے کہ تم تو اپنی گھر والوں کی نہیں ہوئی، میری کہاں سے ہوگی۔ نہیں، واقعی یہ اتنا ایک ٹاپک ہے، اگر ہم اسی ٹاپک پر بات کریں تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ بہت بڑی خرابی، اور اس کا ایک بہت بڑا سبب بے حیائی، بے پردگی، فحاشی، سوشل میڈیا، ٹی وی، نیٹ، اور یہ اس طرح کی صحبت، گیدرنگ۔ یہ فلم و ڈراموں میں کیا سکھایا جاتا ہے؟ کیا قرآن پڑھنا، کیا پردہ کرنا، کیا حیا، کیا شرم؟ یہی بے باکی سکھائی جاتی ہے کہ گھروں سے کیسے بھاگا جاتا ہے، کس طرح اپنی پسند کی شادیاں کی جاتی ہیں، یہ سب سکھایا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے، یہی اسٹوریاں ہوتی ہیں اور ہمارے گھروں میں چل رہا ہوتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ او ہماری عزت داؤ پہ لگ گئی، بچی ہاتھ سے نکل گئی، بچہ ہاتھ سے نکل گیا۔ تو نکالا کس نے؟ گھر میں انٹرنیٹ کی ڈیوائس لایا کون؟ کیبل لگوایا کس نے؟ بچیوں کو موبائل دلوایا کس نے؟ جب سب بربادی ہو گئی اب سر پکڑ کر بیٹھیں کہ یار یہ کیا ہو گیا، کسی نے نظر لگا دی، کسی نے جادو کر دیا، کسی نے کالا علم کر دیا، ارے اچھے بھلے گھر میں ہمارے آگ لگ گئی، ہماری عزت داؤ پہ لگ گئی۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ گھر کے اگر بڑے ہیں، باپ ہیں، بھائی ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ بچیاں خود موبائل مارکیٹ نہیں جائیں گی موبائل خریدنے کے لیے، یہ خود وائی فائی کی ڈیوائس لینے نہیں جائیں گی، خود یہ نیٹ والے کے پاس نہیں جائیں گی، یہ سارے اسباب ہم نے مہیا کیے۔ پھر کون اپنے کمرے کے کس کونے میں بیٹھ کر کیا دیکھ رہا ہے یا کیا دیکھ رہی ہے، کس سے کنیکٹ ہے اور کیا کچھ ہو رہا ہے، ہمیں کیا پتا۔ بہت فاسٹ دور ہے، بہت فاسٹ دور ہے۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو نہیں سنبھالا، اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی تو شادی بنائیں آسان تو کیا عزت کی دھجیاں اڑ جائیں گی۔ آخر میں شاہ صاحب کی طرف آؤں گا۔ شاہ صاحب، ماں باپ کو کیا پیغام دیں گے کہ اگر ان کو یہ فیل ہو گیا کہ میرے بچے اور بچی کی مقصد کہیں ایسی ہے کہ یہ یہاں کر دی جائے تو یہ خوش رہیں گے یا ان کی رضامندی ہے، تو یہ بھی بالکل ایک وہ کہتے ہیں نا کہ اب وہ لفظ مجھے یاد نہیں آ رہا، چودھری صاحب بن کر، چلو یہ مہذب لفظ ہے، کوئی وڈیرا، کوئی چودھری صاحب بن کے وہ یہ شادی نہیں ہوگی، اپنی مرضی مسلط کرتے ہیں کہ جو میں نے کہہ دیا وہ ہوگا۔ جب مرضی مسلط کرتے ہیں پھر وہ ساری زندگی بچے اگر ان کی انڈرسٹینڈنگ نہ ہو، وہ گھٹتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں اور پستے رہتے ہیں، پھر ماں باپ بولتے ہیں یہ کیا کیا، اب نکاح تو ہوگی، اب کیا کریں گے؟ تو کیا فرمائیں گے آپ؟ حاجی صاحب، ایسا ہی ہے کہ والدین کو اس میں سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ یہاں پر آ کر والدین کی ایک بہت بڑی ایک تعداد ہے جن کی خطا ہوتی ہے کہ جس وقت وہ اپنا چودراہٹ پن دکھاتے ہیں اور جس کا خزیانہ جو ہے یا جس کا وہ ثمرہ
بعد میں یوں کہیے کہ بیٹی کو بھگتنا پڑتا ہے، اولاد کو بھگتنا پڑتا ہے، خاندان کی صورت میں کسی بھی صورت میں، جس طرح بھی آپ نے بیان بھی فرمایا ہے، تو یہ سلسلہ نہیں ہونا چاہیے۔ والدین کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اولاد سے پوچھ لیں، اگر آپ کا کہیں ذہن ہے تو آپ اپنی اولاد سے پہلے پوچھیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ دیکھیں ہم نے زندگی نہیں گزارنی، ہمارے بچوں نے زندگی گزارنی ہے، تو آپ ان سے تو پوچھیں بیٹے کی کہاں کی مرضی ہے، بیٹی کی کہاں کی مرضی ہے۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ شریعت کے مخالف ہے۔ حضرت ذکوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سنا کہ وہ فرما رہی تھی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ جب گھر والے لڑکی کا نکاح کریں تو کیا اس صورت میں لڑکی سے پوچھ سکتے ہیں، صحیح، اجازت لے سکتے ہیں نکاح کی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اجازت لینی چاہیے۔ کیا بات، مطلب اجازت کا فرمایا گیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہاں اجازت لینی چاہیے۔ پھر آپ فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ لڑکی ہے وہ شرمائے گی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کا خاموش رہنا اس کی اجازت ہے، یعنی وہ خاموش رہ جائے تو اس کی اجازت۔ یہ بھی آگے ایک تفصیل ہے، کون سی عورت خاموش رہے گی تو اس کی اجازت پر محمول کیا جائے گا، کون سی عورت کو یہ ہے کہ وہ اس کو بولنا پڑے گا۔ لیکن باہر صورت دیکھیں حدیث مبارکہ میں ہمیں یہ بتلایا گیا، والدین کو بتلایا گیا، جو سرپرست ہیں ان کو بتایا گیا ہے کہ وہ جب شادی کریں تو وہ اپنے بچے سے اپنی بچی سے ضرور پوچھ لیں، چونکہ انہوں نے زندگی کو آگے گزارنا ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، شادی بنائیں آسان ہی ہے، نکاح ہے، نکاح کریں، بچوں کی رضامندی بھی حاصل کر لیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں کہ اللہ پاک جو ہے وہ ہمارے بچوں کے گھر بسا دے، اور ایسے معاملات سے پرہیز کریں، بچیں کہ جس سے بچوں کے لیے آئندہ کے لیے آزمائش ہو۔ جو لڑکے والے ہیں ان کے گھر میں بہو آنی ہے، وہ بھی کسی کی بچی ہے، کسی کے جگر کا ٹکڑا آپ لے کر آئے ہیں، تو اپنی بہو کو بھی اپنی بچی بیٹی بنا کر رکھیں۔ اللہ نے چاہا آپ کی بیٹی بھی خوش رہے گی۔ یہ مکافات عمل ہے، ایکشن کا ری ایکشن ہے۔ اگر آپ اپنی بہو کو گھر کی نوکرانی سمجھ کے لائیں گے کہ سارے گھر کے کام اسی نے کرنے ہیں، اب اسی کی ذمہ داری ہے، یہ آ گئی، ٹھیک ہے کرے۔ میں جو ہماری بچیاں ہیں جو بہو بن کر گھر میں کہیں گئی ہیں، ان کی رسپانسبلٹی کہ چلو میں گئی ہوں تو میں جا کر اس گھر میں اگر کام کاج کرتی ہوں، گھر کے معاملات کو سیٹل کرتی ہوں تو میرے ماں باپ کی عزت میں اور اضافہ ہوگا۔ یہ جملے سننے کو ملیں گے کہ آپ کے ماں باپ نے اتنی اچھی تربیت کی ہے، کیسی پیاری بچی ہے، کتنا کام کرتی ہے۔ تو آپ کام سے نہ گھبرائیں، آپ اس گھر میں جا کر اس گھر کی ہو جائیں، کیونکہ اچھے لوگ، شریف لوگ اور خاندانی لوگ اپنے بچیوں کو یہ کہہ کے رخصت کرتے ہیں کہ بیٹی تمہارا یہاں سے شادی کے بعد رخصتی تو ہو رہی ہے، اب جہاں جا رہی ہو وہی آپ کا گھر ہے، اب وہاں سے میت کا ڈولا ہی نکلے۔ باپ کے گھر سے شادی کی ڈولی نکلی، اب سسرال سے، شوہر کے گھر سے میت کا ڈولا ہی نکلے۔ یوں بات بات پہ روٹ کر گھر آ جانا، ناراض ہو کر بیٹھ جانا، کام کاج سے گھبرانا کہ نہیں، ماں باپ کا گھر ماں باپ کا گھر ہے، لیکن جب شادی ہو گئی تو شادی کھیل نہیں۔ شادی یوں مقصد دیکھا جائے تو جو ہے پورا ایک پروسیس ہے، خالی نکاح یا فوٹو سیشن یا یہ نہیں، یہ پوری زندگی ہے، ایک دوسرے کو نبھانا ہے، کمپرومائز کرنا ہے۔ اگر کوئی تکلیف فیل ہو تو تکلیف پر صبر کریں۔ تو تکلیف بعض اوقات مجھے اس پر نگران شورا کا ایک جملہ یاد آتا ہے کہ انسان حالات سے نہیں خیالات سے زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ حالات ایسے نہیں ہوتے، میرے پاس کار ہوتی، میرے پاس یوں ہوتا، فلاں کو دیکھے یوں، فلاں کو دیکھے یوں، اس کی کیسی لگژری لائف۔ تو آپ کے حالات آپ کو پریشان نہیں کر رہے، آپ کو فاقہ نہیں ہے، آپ کو کوئی مار پیٹ نہیں رہا، لیکن آپ کے خیالات اتنے ہیں کہ اس کی کوئی باؤنڈریز ہی نہیں ہے۔ اب خیالات نے آپ کو بے چین کیا ہوا ہے کہ مجھے فلاں ہوٹل میں جانا چاہیے کھانے کے لیے، تو گھومنے کے لیے یہاں جانا چاہیے، تو بائی ایئر کا ٹکٹ ہو۔ تو میری بچیوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، ایسی سوچ کیوں بنا لیتی ہیں آپ؟ تو آپ کے خیالات آپ کو پریشان کرتے ہیں۔ پھر ماں باپ کے گھر تو میں بڑا آرام سے اٹھتی تھی، کوئی کام کا بوجھ نہیں تھا، امی کھانا بنا لیتی تھی، اب گرمی ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، چولہے کے پاس کھڑا ہونا ہے، تپش ہے، کوئی میرا ہاتھ نہیں بٹا رہا۔ اب وہ پھر مظلومیت کی داستان اپنی ماں کو سنائے، امی میں صبح جلدی اٹھی تھی، امی میں نے ناشتہ بنایا سب کے لیے، پراٹھے بنائے، انڈے بنائے، امی گرمی تھی، امی میں نے دوپہر کا کھانا بنایا، برتن دھوئے۔ تو سمجھدار ماں ہوگی تو پتہ کیا کہے گی؟ بیٹا بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، میرا بچہ ہمارا نام روشن کرے گی، ایسے لگی رہے۔ اور نادان بیوقوف ماں کہ جس نے ایک بچی کا گھر اجاڑنا ہو، وہ پتہ کیا کہے گی؟ اچھا میری بچی صبح ہی صبح اٹھ گئی، ارے میری بچی آرام نہیں کیا، دیکھو کیسے ظالم لوگ ہیں، ہائے میں اسی دن کے لیے ترس رہی تھی، میں دعائیں کرتی تھی کوئی رحم دل لوگ مل جائیں، ظالم لوگ ہیں، میری بچی کو، چھوٹی سی بچی ہے، اس کو کچن میں ڈال دیا، بس بیٹا صبر کر، ظالم لوگ ہیں بیٹا، کوئی بات نہیں، برداشت کر، اللہ اچھے دن بھی دکھائے گا، یہ برے دن بھی گزر جائیں گے۔ تو یہ ماں ہے کہ گھر برباد کرنے والی، اب کیا کہیں، یہ تربیت دے رہی ہے اپنی بچی کو، اگریسو موڈ پہ لے کے جا رہی ہیں اس کو۔ اور اگر بیٹا بس گھر آ جا، میں بھی بات کرتی ہوں تیری ساس سے، گھر آ جا بیٹا، ایسی نہیں ہے تمہارے ہاں،
ہو بڑی گرمی ہے میرا بچہ، اور چل میں تمہارے ابو سے کہتی ہوں بلا لو کچھ دن میرے یہاں رہ لو، ارے کہیں ٹھنڈ کی جگہ گھومنے چلے جاتے، اس کے حالات نہیں ہیں، اس کو کیوں آپ ایگریسو موڈ میں لے کر آ رہی ہیں؟ اس کا گھر تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، یہ کہیں گھومنے گئی نہیں گئی، کیا کھایا میری بچی نے؟ آپ کو ضرورت کیا ہے ڈے ٹو ڈے کی ہر گھنٹے کی رپورٹ لینے کی؟ اس کو اس کے حال پر چھوڑیں، اس کو مضبوط ہونے دیں، اس کا سیلف کانفیڈنس بحال ہونے دیں، اس کو بہادر بنائیں تاکہ وہ حالات کا مقابلہ کرے۔ کل آپ کی آنکھ بند ہو گئی تو عموماً بھائی یہ بہنوں کو نہیں رکھتے، ماں باپ کا آلٹرنیٹ نہیں ہے بھائی اور بھابھی، یہ نہیں بلائیں گے، اس کا دل اس کے سسرال میں لگائیں، اس کو ساس سسر کا ادب سکھائیں، شوہر کی اطاعت سکھائیں۔ اگر انکم کم بھی ہے تو اس کو کہیں کہ بیٹا بہت اچھا ہے، کسی جھونپڑی میں نہیں ہو آپ کسی مقصد ایسی جگہ نہیں ہو، کوئی آپ کو فاقے نہیں ہو رہے۔ میں ایک بات بتاؤں بڑی زبردست موقع پر یاد آ گئی مجھے، نگران شورا سے بات ہو رہی تھی، یار کیا اللہ پاک نے ان کو ذہن دیا ہے۔ میں نے کہا یہ سب دعا کریں، بچیاں گھروں پہ جاتی ہیں، ان کے گھر آباد ہو جائیں، اور ماں باپ کی بس یہ خوشی ہوتی ہے کہ بچیوں کی خوشیاں دیکھ کر یہ خوش رہتے ہیں تو ان کو تکلیف نہ ہو، اور یہ بس اپنے گھروں میں خوش رہیں نا۔ کیا جواب دیا، ایک لائن میں نا انہوں نے سمجھ لے پوری سٹوری بیان کر دی۔ تو مدنی چینل کے ناظرین سے بھی عرض کروں گا توجہ سے سنیے گا۔ نگران شورا فرمانے لگے کہ علی بھائی خوشی کا معیار کیا اور آپ کی تسلی کی لمیٹیشن کیا؟ ایک لمٹ بنا لیں، اس کو مار تو نہیں رہا کوئی، پیٹ تو نہیں رہا، فاقے تو نہیں کروا رہے، گھر سے دھکے تو نہیں دے رہے۔ جب یہ نہیں ہے تو بس خوش ہے وہ، اس سے آگے باؤنڈریز کراس نہ کریں۔ مار پیٹ نہیں ہے نا، کھانے کو مل رہا ہے نا، بس ٹھیک ہے، بہت ہے۔ آپ کا جو داماد ہے تو وہ کوئی نشہ تو نہیں کر رہا، کوئی برائیوں میں تو نہیں ہے، بدکاریوں میں تو نہیں ہے، پر ٹھیک ہے، کم کمائیے کوئی بات نہیں، لوگوں کی ہوتی ہے، گھر چھوٹا ہے کوئی بات نہیں، ہوتا ہی ہے۔ تو اپنی لمیٹیشن بنا لیں، کیونکہ اگر آپ کی باؤنڈریز نہیں ہوں گی تو آپ اس کو ڈسٹرب کرتے رہیں گے اور خود بھی ڈسٹرب رہیں گے۔ یہ تو خوشیاں، وہی والی بات میں عرض کروں گا کہ انسان حالات سے نہیں خیالات سے پریشان ہوتا ہے، تو اپنی خیالات کو شریعت کے دائرے میں لے لیں اور اللہ کا شکر ادا کریں، اور اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں کہ اگر میرے پاس کار نہیں موٹر سائیکل ہے تو سائیکل میں بھی لوگ گزارا کر رہے ہیں، کئی لوگوں کے پاس سائیکل نہیں ہے، اور جس کے پاس پاؤں نہیں وہ تو سائیکل بھی نہیں چلا سکتا۔ تو اپنی خواہشات کی لمیٹیشن بنائیں، شریعت کے دائرے میں رہیں، جو اللہ نے دیا اس پہ شکر کریں، یقین کریں اپنی لائف کو انجوائے کریں گے، اور اگر جو نہیں ہے اس کے لیے سوچتے رہیں گے تو از خود اذیت کو اوڑھ لیں گے۔ یار گھر بڑا ہو، گارڈن ہو، یہ ہو، سوئمنگ پول ہو، تو پھر خواب میں سوئمنگ پول میں چلے جائے گا، ایسا نہیں کہ ڈبکی لگائیں تو نکل ہی نہ سکیں۔ تو اپنی لمیٹیشنس رکھیں، انشاءاللہ مزہ آئے گا آپ کو، لائف انجوائے ملے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ بہت شکر ہے، تو نے بہت سو سے اچھا بنایا ہے، سب سے بڑھ کر مسلمان ہیں، نمازیں پڑھیں، سجدے کریں، تلاوت کریں، عبادت کریں، کیوں دنیاوی خواہشات میں اپنے آپ کو گھلا رہے ہیں؟ ہم نے سٹارٹ میں ایک سوال کیا تھا تو اس کا درست جواب کیا ہے وہ بھی لیں گے، ہم قرآن اندازی بھی کریں گے، اور جن کا درست جواب نکلے گا ان کو کتاب فیضان نماز بھی دی جائے گی۔ تو پہلے دیکھتے ہیں آج کا جو سوال تھا اس کا درست جواب کیا ہے۔ درست جواب ہے کراچی۔ ہمارے شیخ کامل، شیخ طریقت، امیر اہل سنت کا جو نکاح ہے وہ کراچی میں ہوا، اور آپ دیکھیں کہ دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت کہ ماشاء اللہ کیا چینج آیا۔ امیر اہل سنت کہاں سے چلے تھے؟ جب دعوت اسلامی لے کے چلے تو امیر اہل سنت کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، بچے چھوٹے تھے سٹارٹ میں، اور کہاں سے لے کر چلے۔ تو اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کا سایہ عافیت کے ساتھ دراز فرمائے۔ درست جوابات کے لیے کچھ کالز ہیں تو وہ دیجیے گا۔ آج کے سوال کا جواب ہے کراچی۔ میں محمد اعجاز احمد اتاری باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ آج کے سوال کا جواب ہے کراچی۔ میرا نام محمد اویس نعیم قادری ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا نکاح کراچی میں ہوا۔ آپ کے سوال کا جواب ہے امیر اہل سنت کا نکاح باب المدینہ کراچی میں ہوا۔ محمد نوید میاں والی سے عرض کر رہا ہوں، آج کے جو سوال کا جواب ہے وہ ہے کراچی۔ چلیں بھائی، یہ ماشاءاللہ درست جواب کراچی ہے، اور امیر اہل سنت کو اللہ سلامت رکھے، انہوں نے یہ چمن لگایا، ہرا بھرا کیا، اور آج دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے۔ دعوت اسلامی سے وابستہ رہیں، اپنے بچوں کو درس نظامی کروائیں، مدرسے المدینہ میں پڑھائیں، حافظ بنائیں، قاری بنائیں، عالم بنائیں، عالمہ بنائیں، انشاءاللہ زندگی شریعت کے مطابق گزرے گی اور مزے کو مزہ آ جائے گا۔ کیا بات ہے بھائی۔ یہ جو درست جواب کے لیے قرآن اندازی میں نام نکلا ہے وہ بنت غلام فرید اتاریہ لیاقت پور، غالباً پنجاب میں لیاقت پور جی، تو لیاقت پور سے یہ ہماری بنت جو ہے وہ غلام فرید اتاریہ، تو ان کا درست جواب میں نام نکلا ہے، ان کو تحفہ پہنچایا جائے گا۔ مدنی چینل دیکھتے رہیں، اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گھر اور معاشرہ